اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے مجھ پہ بھی اور آپ لوگوں کے پہ بھی، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایک پلیٹ فارم دیا، اللہ نے ایک سوچ دی، اللہ نے ایک توفیق دی کہ ہم اس کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہیں۔ یہ میرے رب کا بڑا احسان ہے مجھ پہ بھی اور آپ لوگوں پہ بھی۔ اور ہمارا جیسے کہ آج جو ہے وہ ٹاپک ہے استقبال رمضان کا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے گھروں میں بھی جیسے گیسٹ آتے ہیں تو ہم ان کے لیے پراپر ایک جو ہے وہ پریپریشن کرتے ہیں۔ تو ایک وہ گیسٹ جو بہت معزز ہو، بہت مکرم ہو، محترم ہو، وہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس میں کی گئی نیکی کو اللہ رب العزت جو ہے وہ کئی گنا جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی والا جو ہے وہ رویہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی جو ہے وہ اس کے لیے شوق کرنا ہے، یعنی یہ ایک معزز مہمان کی طرح ہے۔ تو جس طرح ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں تو ہم ان کے لیے پراپر پریپریشن کرتے ہیں کہ ان کو ٹھہرانا کہاں پہ ہے، ان کا کھانا کیسے ہوگا، ان کا استقبال کیسے ہوگا، ان کے ساتھ یعنی رویہ کس طرح رکھا جائے گا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے پراپر پریپریشن کی ہوتی ہے وہ یعنی ان کی یعنی ان کے احترام میں زیادہ اچھا چیزیں جو ہیں وہ یعنی اپنے ٹائم کو اور اپنی صلاحیتوں کو زیادہ اچھے سے یوٹیلائز کر لیتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے یعنی جو ہیپ ہیزٹ یعنی جن کی لائف ہوتی ہے، جنہوں نے چیزوں کو پلان نہیں کیا ہوتا۔ تو ہمارا آج کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم رمضان کو جو ہمارے لیے ایک رحمت و بھرا مہینہ ہے، اس کی آمد کے لیے ہم جو ہیں وہ پراپر پلاننگ کر سکیں، اس کے لیے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کر سکیں، اور یعنی اس کے یعنی ایک ایک سیکنڈ کو جو ہے وہ اچھے سے یوٹیلائز کر سکے، تاکہ اس کے جانے کے بعد جس طرح اس گیسٹ کے جانے کے بعد اگر آپ اچھے سے اس کو یعنی وارملی ویلکم نہیں کر پاتے تو ایک جو ہے وہ کسک سی دل میں رہ جاتی ہے کہ یعنی جتنا یہ مہمان ڈیزرو کرتا تھا ہم نے اس کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی۔ اسی طرح ہی ہمارے دلوں میں جانے کے بعد یہ چیز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ رمضان کو اچھے سے ویلکم کرنا ہے، اپنے دل، دماغ، سوچ، عملی زندگی کی جو روٹین ہے اس پر نظر ثانی کرنی ہے کہ میرے کتنے جو پوائنٹس ہیں وہ اس طرح بچ رہے ہیں، یعنی میری جو رسپانسبلٹی ہیں جو اللہ کے حکم سے ہمارے اوپر جو ہیں وہ عائد ہیں، اور یعنی یہ کوئی اللہ کا شکر ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل جو ہے وہ سمجھا ہے کہ ہمیں یعنی ذمہ داریاں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے نظر ثانی کرنی ہے کہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو پوائنٹس ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو ٹائم بریکس ہیں اس کو کیسے کلیکٹ کر کے ہم نے پراپرلی اس کو اس رمضان میں یوٹیلائز کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ کے حکم سے۔ ساتھ میں دعا ضرور آپ نے اپنے لیے، میرے لیے، سب کے لیے جو ہے وہ کرتے رہنا ہے۔ جیسے کہ ہمارے جو سلف صالحین تھے تو جب رمضان شریف یعنی ابھی نہیں آیا ہوتا تھا تو وہ اس کی خوشی میں، اس کی آمد میں جو ہے وہ آنسو بہایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور جب وہ جانے لگتا تھا تو اس کے جانے پہ جو ہے وہ آنسو بہایا کرتے تھے۔ اور اس طرح بہت سارے ہمارے جو ہیں وہ محدث ہیں اور مفتی ہیں اور اس طرح کے یعنی علماء ہیں، تو وہ کیا کام کرتے تھے کہ
وہ اپنی دوسری ساری بکس جو ہیں وہ بند کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کی عبادت میں اور قرآن پاک میں، اور اس طرح ان چیزوں کی طرف وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن وہ اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے۔ تو اس سلسلے میں ہم کچھ پوائنٹس ہیں جن کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، تاکہ بات جو ہے وہ ساتھ ساتھ کلیئر ہوتی رہے، اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی جو ہے وہ آسانی کا سبب بنے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ جو ہم نے پلاننگ کی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق اللہ رب العزت جو ہے وہ دے، آمین۔ سب سے پہلے جو رمضان میں ہے نا، اس میں ایک اپنا قیام جو ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قیام جو ہے نا، یہ ایک عربک میں قیام اللیل یہ ایک ہی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ کی سمجھ لیں تو تہجد بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ تراویح بھی آ جاتی ہے، یا اس کے اندر جو بھی کہیں کہ رات کی نفلی عبادات ہیں تو وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو زیادہ تر کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو فزیکلی اس طرح فٹ کریں کہ آپ جو ہے وہ تراویح کو یا قیام اللیل کو بڑے اچھے سے ادا کر سکیں۔ ابھی سے اپنے ارد گرد کی جو مساجد ہیں ان کو وزٹ کریں، ان کو دیکھیں کہ وہاں پہ عورتوں کے لیے اہتمام ہے یا نہیں ہے۔ اچانک سے جس رات اب آپ نے تراویح پڑھنی ہے، اس رات آپ کبھی اپنی گاڑی پہ ادھر کو جا رہے ہیں کہ ادھر تراویح کے لیے عورتوں کا انتظام نہیں ہے یا ادھر نہیں ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ ایک ڈسٹربنس کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے جو ہیں وہ سب مساجد میں آپ اپنا انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کے گھر کے صحن بڑے ہیں یا آپ کی چھتیں کھلی ہیں، تو یہ بہت بڑی نیکی ہوگی کہ آپ کسی حافظ سے کو کہہ کے یا کسی طرح کہ آپ جو ہے اپنے گھروں میں تراویح کا انتظام کریں، تاکہ جو محلے کی عورتیں ہیں وہ آپ کے گھروں میں آ سکیں۔ یہ بہت بڑا ایک آپ لوگوں کے لیے آپ کا ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، خیر کا بہت بڑا کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں ہی تراویح کا انتظام کریں، اور سب لوگ، یا آپ کے کوئی بچہ حافظ ہے تو اس کے ساتھ اس کو ہیلپ آؤٹ بھی کریں قرآن کو دہرانے میں، اور اس کو تراویح کی ذمہ داری بھی دیں۔ تو اس طرح آپ قیام اللیل میں، اور میک شور کریں کہ قیام اللیل میں اپنے بچوں کو لازمی لے کر جائیں۔ موسٹ آف دی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس یا بڑے بہن بھائی جو ہے وہ قیام اللیل میں جا رہے ہیں، لیکن چھوٹے جو بہن بھائی ہیں وہ گھر میں ہیں۔ اب گھر میں وہ کیا کچھ کر رہے ہیں، ایک تو وہ انڈر آبزرویشن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو قیام اللیل سے واپس آ رہے ہیں ان کے تقوی کا جو ایفیکٹ ہے اور جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تقوی جو ہے وہ سیم نہیں ہے۔ تو جب تقوی سیم نہیں نہ ہوگا تو پھر وہ اس طرح کلیش کر جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ ان کے آنے کا، جانے کا، ٹائم کو اور چیزوں کو مینیج کرنے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ انہانس ہو، اور ان کا جو ہے وہ تقوی جو ہے وہ انہانس ہو، اور ایک دوسرے کی کمیونیکیشن بڑھے، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ آپس میں اس ٹاپک کو جو ہے وہ ڈسکس کر سکیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف ہم جب آتے ہیں تو دوسری جو چیز ہے وہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے، ثقافت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ یہ فرمایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جو تھے وہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ اس وقت زیادہ بڑھ جاتی تھی جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس کیوں آیا کرتے تھے؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس ہر رمضان آیا کرتے تھے اور دورہ قرآن جو ہے وہ کروایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو آپ لوگوں نے اب یہ ان کی سخاوت کو جو ہے وہ تیز ہوا کے ساتھ، تندو تیز ہوا کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی، ایسی ہوا جو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ نے ایک تو یہ شور کرنا ہے کہ جیسے اب ہمارا یہ دورہ قرآن سٹارٹ ہوا ہے، تو دورہ قرآن کی کلاس سے پہلے آپ جو ہے وہ صدقہ کر کے پھر کلاس لینے کے لیے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں زیادہ آسانی یہ ہے کہ آپ اپنے روم میں ہی
یا اپنے پرس میں یا کچھ اس طرح جو ہے صدقہ باکس بنا لیں، آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ اپنے پرس میں کچھ رقم جو ہے وہ سائڈ پر ہی ابھی سے رکھ لیں کہ یہ رقم میں نے صدقہ کرنی ہے اللہ کے توفیق سے، اور پھر آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی کہ آپ اپنے پرس سے صرف وہ رقم نکالیں اور آپ اپنے صدقہ باکس میں ڈال دیں۔ آپ اس طرح کی جو مسائل ہیں کہ آپ کیسے جائیں، کس کو ڈھونڈیں، وہ مشکل ہوگی۔ تو اس طرح کلیکٹ کرتے رہیں، اور جب آپ کو کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسے لوگ ملے جو صدقے کے حقدار ہے، تو پھر آپ ان کو صدقہ جو ہے وہ دے دیا کریں۔ اور اس میں بھی جیسے انہوں نے کہا نا کہ تند و تیز ہوا، ٹھیک ہے، اور ایسی ہوا جو ہر جگہ پہنچ جاتی، اس میں آپ نے کوئی ایسے نہیں رکھنا کہ صرف اپنے ریلیٹیوز یا دور کے ریلیٹیوز یا صرف جو رشتہ دار نہیں ہیں اور ویسے لوگ ہیں، تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی جو خیر ہے وہ میکسیمم لوگوں تک پہنچ سکے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو قبول کر سکے۔ تو اس طرح کے آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی بات چیت کرنی ہے کہ جیسے ان کو پاکٹ منی ملتی ہے، تو اب تو رمضان ہے تو وہ دوسروں کے سامنے کھا بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی پاکٹ منی سے بھی جو ہے وہ کچھ رقم کو کلیکٹ کر کے تو وہ اس طرح صدقہ دے سکتے ہیں، اور ان کو اس طرح ابھارنا ہے، اور خود بھی، اور اس طرح کے فیملی اورینٹڈ چیزیں ہونی چاہیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو ہے آپس میں جو فیملی بانڈنگ ہے وہ بھی اس رمضان میں انشاءاللہ بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اس مہینے میں جو ہے وہ شیطان جو ہیں وہ باندھ لیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ کا انسان کے اوپر بہت بڑا یہ کرم ہے کہ اللہ نے خود قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ جو شیطان ہے وہ تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ اور کتنا احسان کام ہے کہ اللہ نے اتنا محبت والا معاملہ انسانوں کے ساتھ کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے شیطانوں کو جکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا ہو کہ اب میرے بندے جو ہیں وہ آسانی سے جو نیکی کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اب کیسے ہے کہ شیطان باندھ لیے جاتے ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی زنجیروں میں اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کھینچ کے بند کر دے تو پھر شیطان نہیں ہوتے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک پوری ایک پوری پلان ہے، وہ اس طرح کہ جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون جو ہے انسان کے خون کے ساتھ جو ہے نا رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے ویسے شیطان دوڑتا ہے، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ جس انسان کی جو کمزوری ہے وہ اس کمزوری پر جو ہے وہ اپنا اپنا ایکٹ سٹارٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کسی کی جبلت کمزور ہے چوری کے معاملے میں، کسی کی جبلت کمزور ہے نماز کے معاملے میں، قرآن کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں، تو جس کا جو ویک پوائنٹ ہوتا ہے نا وہ وہاں پہ ایفیکٹ کرتا ہے۔ تو رمضان میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا پینا ہمارا کم ہو جاتا ہے، تو جب ہمارا کھانا پینا کم ہوتا ہے تو جو ہمارا بلڈ فلو سسٹم ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، اتنا فاسٹلی موو نہیں کرتا جتنا فاسٹلی جب ہم کھانا کھائے ہوئے ہوتے ہیں تب موو کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ شیطان ہمارے اوپر جو ہے وہ ایفیکٹ نہیں کر پاتا ایز کمپیئر ٹو ود آؤٹ رمضان، کہ جب رمضان میں ہم ہوتے ہیں کیونکہ ہم بھوکے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر ایفیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن جب ہم غیر رمضان میں ہوتے ہیں تب ہم کھا پی رہے ہوتے ہیں اور یہ ساری دنیا کے مشاغل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، تو اس لیے وہ ہمارے پر ایفیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شیطان کے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو وہ ہے جو جنوں میں سے ہے، لیکن اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں میں سے بھی، ٹھیک ہے۔ اب انسانوں میں بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک یا تو سارے ہی لوگ اس طرح روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر جو گناہ کی وہ ایک انوائرمنٹ ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کوئی روزہ نہیں بھی رکھ رہے ہوتے تو دوسرے لوگ ان کو ضرور اس بات پہ کہہ رہے ہوتے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اس لیے ہی یعنی یہ چیز پوری یعنی جیسے روزے کا معنی ہی یہ ہے کہ رک جانا یا روک لینا، ٹھیک ہے؟ تو رمضان میں جو روزہ ہے وہ ہمارے یعنی شیطان کا ہمارے اوپر جو ایفیکٹ ہے اس کو روک دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سیلف کنٹرول کا مہینہ ہے، تو اس کو آپ نے بالکل جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا، یعنی آپ نے یعنی جو ٹائم ہے ٹائم کانشیس ہو جانا ہے کہ یہ اگر ایک سیکنڈ بھی گزر رہا ہے تو اس ایک سیکنڈ میں میری کوئی ایک نیکی کیوں نہیں ہے، میں کسی ایک خیر میں پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کر رہی۔ تو آپ نے اپنے آپ کو یعنی اپنی باڈی کو اپنے اعضاء کو اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائے رکھنا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے یعنی ہم اس کو پراپر یوٹیلائز نہیں کرتے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، یعنی آپ روزہ رکھیں اور پھر سارے گناہ بھی کرتے رہیں تو اس سے تو آپ کو یعنی بھوک اور پیاس کا نام تو روزہ نہیں ہے نا، روزے کا مطلب ہی رک جانا ہے، یعنی وہ ہر کام جس سے اللہ نے ہمیں روک رکھا ہے، ہماری حد سے باہر ہے، یعنی ہماری حدود متعین کی ہوئی نا اللہ نے، تو اس سے باہر ہے تو ہم نے اس سے رک جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کا جو رات کا قیام ہے وہ سوائے رات جگے کی اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے، جس طرح ہمارے اکثر یعنی یہ ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے کہ لوگ ساری رات یعنی جیسے ٹرانسمیشنز وغیرہ یا سیریز وغیرہ یا کچھ اس طرح دیکھتے رہتے ہیں اور پھر سحری کر کے وہ سوتے ہیں اور پھر رات افطاری کے وقت وہ اٹھتے ہیں، تو اللہ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی کنسرن ہے، اللہ کو یعنی اللہ بے نیاز ہے، ان کو یعنی اللہ ہماری نعوذ باللہ ہماری عبادات کے اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے محتاج ہے کہ اللہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نظر کرم فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ نے یعنی کانشیس بنانا ہے، جیسے یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، جیسے کہ اب ہم افطاری کر رہے ہیں یا سحری کر رہے ہیں تو اس کے وقت اللہ کا شکر ادا کرنا، اسپیشلی افطاری کے وقت، تو روزہ اصل میں ہے کیا، یعنی ریلیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ، کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے پاس یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور اگر نعمتیں بھی ہیں تو وہ مطلب فزیکلی یا بایولوجیکلی فٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو یوز کر سکیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں ہیں تو وہ ان کو نہیں لے سکتے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا، جیسے افطار کی جو دعا بھی ہے وہ خالصتاً ہے ہی اللہ کا شکر ادا کرنا، تو اس لیے کانشیسلی ہو کر جو ہے وہ اللہ کا افطار پہ شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اپنے ساتھ جو ہے جس طرح میں پوائنٹس بتا رہی ہوں نا، یہ آپ نے پورا اسکیجول بنا لینا ہے کہ میں نے کتنا جو ہے وہ قیام کرنا ہے، میں نے کتنا جو ہے وہ روز صدقہ دینا ہے، میں نے کتنا جو ہے اپنے اوپر سیلف کنٹرول کرنا ہے، یہ آپ کی ٹریننگ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کتنی جو ہیں ایسی دعائیں پڑھنی ہیں جو شکر کی ہیں، میں نے اللہ کا شکر کرنا کیسے کرنا ہے، میں نے شکر والی تسبیحات جو ہے وہ کس ٹائم پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے ٹائم کو آپ نے اپنے کام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یعنی ایک خوشی تو وہ ہے جو افطار کے وقت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نعمت ہے نا، یعنی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی ہم نے اللہ کے حکم سے ترک کر دی ہے، اب اللہ نے حکم دیا تو اس کو کھا رہے ہیں تو وہ ایک انٹرنل کس قدر سیٹسفیکشن ہے اور خوشی ہے، تو اللہ کا اس خوشی پہ شکر ادا کرنا، اور دوسری خوشی اس کو تب ہوگی جب وہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا، یعنی اپنے اجر کو جب وہ اللہ کے ہاں جمع پائے گا تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کا جو ہے وہ باعث ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہمارا آگے والا جو پوائنٹ ہے وہ سیلف ٹریننگ کا ہے کہ آپ نے اپنے اندر یعنی رمضان سے پہلے آپ کی روٹین کیا تھی، آپ کیا تھے، ٹھیک ہے؟ پھر رمضان کو کس طرح آپ نے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا اور آپ کی کیسے آپ ٹرین ہوئے، اور اس ٹرین کے بعد آپ جو ہے جس طرح انسان پریکٹیکل ورک میں جاتا ہے تو رمضان کے بعد آپ کس طرح اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے اپنے آپ کو
یعنی دیکھنا ہے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، تو اپنے آپ کو بالکل کمزور نہیں سمجھنا، یعنی ہمارا مائنڈ ایسے ہے کہ ہم اس کو جو سگنل دیتے ہیں نا وہ اسی کو پرسیو کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں بہت زیادہ تھک چکا ہوا ہوں، تو ہم اپنی باڈی میں اس تھکاوٹ کو فیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم یہ اپنے دیتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ کرنا ہے، اللہ کے حکم سے کرنا ہے، اللہ میری مدد کریں گے، تو انشاءاللہ وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یعنی آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، جیسے دعائیں ہیں، قرآنک دعائیں ہیں، یعنی آپ اس طرح یعنی لکھیں گے بھی نا قرآنک دعائیں، تو وہ ساری دعائیں جو قرآن میں ہیں وہ آپ کے پاس ان کی لسٹ آ جائے گی۔ اس میں سے جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں، یا اس طرح مسنون دعائیں ہیں ان کی بھی اگر آپ یعنی گوگل پہ لکھ لیں یا کہیں بھی، اور یہ کاپی بھی چھوٹی چھوٹی ملتی ہیں یعنی بک لیٹس ٹائپ، ٹھیک ہے، پمفلیٹس وغیرہ ملتے ہیں وہ آپ لے سکتی ہیں۔ تو مسنون دعائیں وہ دعائیں ہوتی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ان کو حفظ کرنا شروع کر دیں، ان کو ڈیوائڈ کر لیں حفظ کرنے میں۔ جیسے چھوٹی سی دعا ہے، آپ ہر نماز کے ساتھ ایک دعا کو 4 دفعہ، 3 دفعہ، 5 دفعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ دن میں 5 دفعہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور ایک دعا کو ہر نماز میں 5 دفعہ پڑھتے ہیں، تو اٹس مین کہ آپ نے ایک دن میں ایک دعا کو 25 دفعہ پڑھا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے یہ ضرور ہوگا کہ شام کو آپ کو وہ دعا یاد ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کو اسپیشلی کوئی ٹائم نکال کے بیٹھ کے یاد بھی نہیں کرنا پڑی، آپ کی وہ دعا یاد بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگلے دن ساتھ میں کوئی اور دعا ایڈ کر لیں، اور اس طرح اگر آپ کو دعائیں آتی ہیں، یعنی یہ اپنے اپنے انٹرسٹ کی بات ہے، تو آپ ساتھ میں قرآن کی کوئی سورہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، کوئی سورہ آپ حفظ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کی روز آدھی آیت یا پوری آیت، جتنی آپ کی کیپیسٹی، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حفظ اس طرح یہ چیزیں آتے ہیں کہ حفظ بھول جاتا ہے یا کچھ اس طرح، یا حفظ ابھی یاد نہیں ہوگا، تو دیکھیں ابھی بھی آپ یعنی یعنی جو میڈیا ہے اس پہ آپ سرچ آؤٹ کریں تو 80 سال 85 سال کی عورتیں اور مرد اور لوگ جو ہیں وہ قرآن پر حفظ کر رہے ہیں، اور ان کو کتنے کتنے سال لگتے ہیں۔ یہ بات ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، تو آپ نے اپنے تعلق کو بہتر بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ہے تقویٰ کا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا کہ اے لوگو تم پر جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر جو ہے وہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم کیا کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اور اگر ہم رمضان میں وہ تقوی ہی نہ حاصل کر سکیں تو پھر تو ہم نے یعنی ایک ٹری کی جو روٹ ہوتی ہے اس کو ہی ہم نے جو ختم کر دیا تو پھر وہ ٹری گرو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، بالکل اس طرح۔ تو ہم نے تقوی کی بنیاد پر اپنے گھروں کی طرف اور اپنی جو ازدواجی زندگی ہے اس کی طرف توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر کام میں ہم نے یعنی تقوی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس برائی سے بچانا جو اللہ نے منع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس خیر کی طرف اپنے آپ کو رغبت دلانی ہے جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو ہم نے اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرمایا نا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے جی لوگ خود اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، بری بات نہیں ہے، یا خود ایک کونے میں بیٹھ کے قرآن لے کر یا تسبیح لے کر یا کچھ بھی۔ اب میں اس چیز کو یعنی ٹونٹ نہیں کر رہی یا غلط نہیں کہہ رہی، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو ساتھ میں بیٹھا ہوا بزرگ ہے یا ساتھ میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی کرنا چاہ رہا ہو لیکن اس کو آپ کی موٹیویشن کی ضرورت ہو، اس کو آپ کے ریمائنڈر کی ضرورت ہو، اس کو آپ کے کہنے کی ضرورت ہو، تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ گھر کے تمام افراد کو اپنے ساتھ لے کر چلیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو۔ جیسے کہ سیدنا اسماعیل جو تھے وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے جو نبی ہیں وہ بھی اس طرح نیکی کا حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو، تو ہم نے بھی یہ کام جو ہے وہ لازمی طور پر اس کو اپنی پریکٹس میں لے کے آنا ہے۔ دیکھیں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے روٹین میں اپنی میں ضرور بضرور جو ہے وہ قرآن کو ایڈ کرنا ہے، جس میں آپ اس کا ناظرہ جو ہے ناظرہ پڑھ سکتے ہیں، جن کے اندر قرآن پاک
کو ترجمے سے پڑھنے کی صلاحیت ہے وہ ترجمے سے پڑھے۔ اسی طرح یہ دورہ قرآن الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے بھی جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی کرے۔ اور بھی بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، فزیکل بھی بہت سارے انسٹیٹیوٹس میں جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، وہاں پر جانے کی کوشش کریں، لیکن اپنی روٹین کو ایسا رکھیں کہ بہت زیادہ یعنی اپنے آپ کو ہیکٹک بھی نہیں کرنا کہ 2-4 دن کے لیے کر پائیں اور اس کے بعد کر ہی نہ پائیں، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ریلیکس بھی نہیں کرنا۔ اکارڈنگ ٹو سچویشن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں نے اس کو کس طرح جو ہے وہ کرنا ہے، یعنی اپنی مینجمنٹ جو ہے اس کو بہت اچھا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہی جیسے یعنی آپ یعنی دورہ قرآن کر سکتے ہیں، پھر منزل کے ساتھ جس طرح ہماری بہت سی یعنی جو ہاؤس وائفس ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس میں یہ نہیں کہتی کہ وہ فری رہتی ہیں، ان کے اوپر بھی بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی بھی اور گھر کی بھی اور پوری فیملی کی بھی، اور پھر سحری اور افطاری کی روٹین سب کچھ، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ یہ بنا لیں کہ بس ان کے لیے تھوڑی سی آسانی یہ ہے کہ ان کو گھر سے باہر نہیں جانا پڑتا، ورنہ ان کے یعنی ایک جابین کی، اور میں نہیں سمجھتی کہ ایک جابین کی اور ایک جو یعنی جاب نہیں کرتا کہ ان کی روٹین میں تھوڑا سا بھی کوئی کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بس ان کو باہر نہیں جانا پڑتا، تو اس کے لیے جو ہے وہ منزل سے قرآن پاک پڑھنا بہت آسان ہے، کیونکہ وہ یعنی منزل میں ایک ہی سیٹنگ میں آپ نے وہ پوری منزل جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے، تو ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی سحری کے بعد جو ہے وہ گھر کے کام مکمل کر کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی منزل لے کے بیٹھ جائیں، اور 1-2 بجے تک وہ کمپلیٹ ہو جایا کرے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ سننا، اب یہ چیز جو ہے وہ جابینس کے لیے بہت سوٹیبل ہے۔ فار ایگزامپل جیسے اگر آپ ابھی سے آپ اپنی قرآن کی جو ریکارڈنگس ہیں ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا جو کیسٹس وغیرہ ہیں یا DVD ہیں یا USB ہے، اس میں قرآن پاک جو ہے جو انسٹال کر لیں، جیسے ہی آپ اپنے جاب کے لیے نکلیں، آپ اپنی گاڑی میں یا اپنے موبائل میں ہینڈ فری وغیرہ جس طرح بھی لگا کے آپ قرآن سننا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور جو آپ کی یعنی جاب کی لوکیشن ہے وہاں پر پہنچ کے بند کر دیں، اپنا کام کریں، جب واپس آ رہے ہیں پھر سننا شروع کر دیں۔ کتنی بڑی آسانی ہے، اور قرآن سن رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کتنا آسان ہے۔ اس طرح کے جیسے بریک ٹائم ہے، اس کے اندر پہلے باتیں کر لیتے تھے یا کھا پی لیتے تھے، اب کھانا پینا تو ہے نہیں، باتوں میں ہم نے ٹائم اپنا نہیں ویسٹ کرنا، تو اس میں قرآن سنیں۔ اسی طرح ہی جو یعنی جو سحری بناتی ہیں، جو افطاری بناتی ہیں، وہ کیا کریں کہ اپنے کچن کے اندر ہی کچھ ریکارڈرز یا ٹیپ وغیرہ یا موبائل یا کچھ بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں یعنی لیپ ٹاپ وغیرہ ابھی سے اس کو ایڈجسٹ کر لے، جیسے ہی کچن کے اندر سحری بنانے کے لیے آپ جا رہے ہیں یا افطاری بنانے کے لیے، سب سے پہلے اس کو بٹن جو ہے وہ آن کریں، ساتھ میں آپ اپنی جو ہے وہ سحری اور افطاری بنائیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ الحمدللہ آپ قرآن سنتے رہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹائمز جو ہیں ان کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ روزہ، وہ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی اگر آپ سے یعنی آپ سے جھگڑے یا کوئی اس طرح سے بات کہے تو اس کو کہو کہ میں روزے سے ہوں، جیسے سورہ مریم میں بھی ہے نا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کو کہنا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو جب روزے میں ہوتا ہے نا انسان، تو یہ انسان کی زبان بھی جو ہے وہ انسان کا پورا اعضاء روزے میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے یعنی آنکھیں ہیں، آپ کا کان ہے، آپ کی زبان ہے، یہ سب روزے میں ہے۔ کیونکہ اگر ہم قرآن کی طرف دیکھیں تو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا جو کان ہے، جو آنکھیں ہیں، جو دل ہے، ہر ایک سے قیامت کے والے دن جو ہے وہ سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک سے سوال، اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کا جو ہے عمل قیامت والے دن کنسیڈر کیا جائے گا، تو صرف بھوک یا پیاس نہیں ہم نے جھیلی، بلکہ ہم نے ان لوگوں کو جو ہمارے اعضاء ہیں ان کو بھی یعنی پراپر جو ہے ان کے تھرو بھی ہم نے روزے کا حق ادا کرنا ہے۔ اور جیسے کہ پیٹ کا روزہ، تو یہ سورج ہاں صبح سے شام تک خالی پیٹ تو ہیں، پیٹ ہی کا تو اصل روزہ ہے، لیکن یہ چیز کنسیڈر کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، تو کھانے پینے میں آپ نے بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے،
یعنی ہمارا یہ ہوتا ہے افطاری میں سب کچھ ہی، کیونکہ سارے دن کے وہ بھوکے ہیں تو سب کچھ ہی کھا لیں، ایسے نہیں، آپ آہستہ آہستہ اور وہ چیزیں جو آپ کے اسٹمک کو سوٹیبل رہتی ہیں آپ نے وہ چیزیں کھانی. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ افطاری میں اتنا کچھ بنا لیا جاتا ہے اور پھر جب افطاری ہوتی ہے تو وہ پانی سے یا جو ہلکی چیزیں ہیں ان سے پیٹ بھر لیا جاتا ہے اور وہ سارا کھانا جو ہے وہ ضائع جا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی کھانا اور کوئی کھانے کی چیز جو ہے وہ بالکل ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے، اور ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ اور تسلی کے ساتھ کھائے. دیکھیں جو آپ کو طاقت ملنی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ملنی ہے، جو ہمت ملنی ہے وہ آپ کو اللہ کی طرف سے ملنی ہے. ہمارے بہت سارے صحابہ کی آپ جو ہے وہ سیرہ پڑھیں نا تو ان کی سیرہ ایسی ہے کہ جب وہ یعنی دعویٰ کے لیے نکلتے تھے نا تو راستے میں لوگ ان کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ تب اسلام کو لوگ اتنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن جب وہ ذکر کرتے تھے اللہ کا تو ان کے پیٹ جو ہے وہ بھر جایا کرتے تھے، تو جو ان کو زندہ رکھنے کا سبب بنتے تھے. تو یہ جو ہمارا خیر کا کام ہے وہ ہمیں انرجی دے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ نے نہیں کرنا کہ پیٹ کو اتنا بھر لیا جائے کہ اس کے بعد جو ہے وہ قیام نہ کیا جائے یا اسٹمک اپسیٹ ہو جائے، مزید روزے نہ رکھے جائے. تو اس لیے آپ نے اپنی ہیلتھ کا جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا کرے. رمضان کا جو مہینہ ہے وہ کامیابیوں کا مہینہ ہے. اگر ہم اپنی ہسٹری دیکھیں تو دیکھیں رمضان میں ہی اللہ رب العزت نے ہمیں یعنی مکہ جو فتح ہوا تھا وہ رمضان میں ہی ہوا تھا، اور اسی طرح جو جنگ بدر تھی وہ بھی رمضان میں ہوئی تھی. تو اللہ رب العزت سے جو ہے ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابیاں جو ہیں وہ عطا کرے. اس طرح بہت ساری عورتیں جو ہیں ان کو پہلے قرآن کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن دورہ قرآن کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن کو وہ سنتی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو ہے ان کے یعنی وہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ اس قرآن سے جڑ جاتی ہیں اور بعد میں جو ہے وہ قرآن کی کلاسز کے ساتھ اور اس طرح ان کی ہی زندگی میں بہت زیادہ چینج آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اس رمضان جس طرح اللہ نے ہسٹری میں مسلمانوں کو کامیابیاں دی ہمیں بھی ہماری زندگی میں بھی اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ عطا کرے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو ہمیں ایسی کامیابی چاہیے. ہماری دنیا کی کامیابی کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے، لیکن اللہ نے جو ہمیں کامیابی کی ڈیفینیشن دی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو اللہ سے اللہ کی جو ڈیفینیشن ہے نا کامیابی کی وہ والی کامیابی آپ نے مانگنی ہے. تو اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح اس قرآن کے ساتھ جڑ سکے. آپ زیادہ تر لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کو بتائیں، ان کو انفارمیشن دیں کہ کس طرح یہاں پہ یہ یعنی آپ فزیکل نہیں جا سکتے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ اس طرح قرآن سن سکتے ہیں اور پورے قرآن کا جو ایک دور ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے جو سننے والا ہے اللہ اس کے لیے اور مزید آسانیاں کر دے. وہ زیادہ یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو سننے والا ہے وہ سنانے والے سے زیادہ یعنی پریکٹس میں اپنے عمل میں اور اپنے تقوی میں مضبوط ہو جائے. تو یہ آپ کا خیر کا کام ہے جس کو آپ نے آگے بانٹنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کی حقیقی جو قدر ہے اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے. اللہ ہمیں اس کتاب سے جوڑے رکھے اور اللہ رب العزت نے یہ جو ایک پوری ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ خلوص نیت سے ہمیں اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آپ لوگوں کا بیٹا کوئی کوسچن ہے یا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. آپ نے یہ میسیج آیا تھا پول کے دوران